السلام علیکم، آپ تمام ناظرین کو سیدین ولاگ پر خوش آمدید۔ پہاڑی سلسلے چاروں طرف اور بیچ میں ہم ہیں، پہاڑی سلسلے چاروں طرف اور بیچ میں ہم ہیں، مثال گوہر نایاب ہم پتھر میں رہتے ہیں۔ ناظرین، آج ایک ہفتہ گزر گئے پاکستان کی مشہور کوہ پیما علی ستپارہ اور اس کے دو ساتھی ابھی تک لوٹنے میں کامیاب نہیں ہوئے، مگر ہر کسی کے دل سے یہی دعا نکل رہی ہے کہ اے اللہ انہیں اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ہمیں اور اسے واپس بھیج دے۔ مگر انفارچونیٹلی ایک ہفتہ گزرنے کے بعد K2 کی بوٹل نیک سے لوٹنے میں ابھی تک کامیاب نہیں ہوئے۔ سامعین، سب سے پہلے میں آپ کو K2 کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ K2 پاکستان کے پہلی بلند ترین اور دنیا کی دوسرے بلند ترین پہاڑ مانا جاتا ہے۔ دنیا کی سب سے بلند ترین پہاڑ کو ماؤنٹ ایورسٹ کہا جاتا ہے، اس کے بعد K2 کو دوسری بلند ترین پہاڑ کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ گلگت بلتستان کے مشہور ڈسٹرکٹ شگر میں واقع ہے K2، لیکن گلگت بلتستان کے ڈسٹرکٹ شگر کے سب سے لاسٹ اسکولی سے 5 دن، یعنی اگر 8 گھنٹہ اگر مسلسل دن کو چلے تو 5 دن کے بعد آپ بیس کیمپ پہنچیں گے۔ لیکن کیونکہ اس کو انسان کو چلنا پڑتا ہے، کیونکہ وہ اپنا آکسیجن لیول برقرار رکھنے کے لیے انسان کو چلنا پڑتا ہے، تو یہ جو ماؤنٹینرز کیا کرتے ہیں، اسکولی سے وہ پیدل چلتے ہوئے مختلف سٹیجوں پر وہ بیٹھتے ہوئے آگے بیس کیمپ تک پہنچتا ہے 5 دن کے بعد۔ لیکن جب آپ بیس کیمپ پہ پہنچتا ہے تو گرمیوں میں اس کی ٹمپریچر، اس کی ویدر کتنا ہوتا ہے پتہ ہے، -10 تک چلے جاتے ہیں، اور سردیوں میں تو آپ کو پتہ ہوگا وہاں کے ویدر -25 تک بیس کیمپ پہ، جو آپ پہلی بیس کیمپ پہ پہنچتا ہے تو وہ 6000 میٹر سطح سمندر سے 6000 میٹر پر ہے یہ وہ بیس کیمپ۔ وہی اسی بیس کیمپ میں آپ کو مل جائے گا گشابروم 1 گشابروم 2، یہ جو کہتا ہے بیس کیمپ پہ مطلب آپ کو دکھائی دیں گے، اور K2 بھی وہی بیس کیمپ سے ہی۔ جب بیس کیمپ پہ آپ پہنچیں گے تو بیس کیمپ کی آپ یہی یاد رکھیں کہ بیس کیمپ جو کہاں پر سطح سمندر سے 6000 میٹر مطلب اوپر ہے۔ جب ماؤنٹینر جب بیس کیمپ پر پہنچ جاتا ہے تو ماؤنٹینر یہ کرتا ہے کہ وہ پھر K2 کی اگر ماؤنٹینر کلائمبنگ سٹارٹ کرے تو وہاں پہ آپ کو 5 سٹیجز آتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو کیمپ 1 کہا جاتا ہے، کیمپ 1 جو کہ K2 کی پہلی سٹیپ ہے۔ کیمپ 1 تقریباً 7000 کچھ پہ آپ کو کیمپ 1 آتے ہیں، پھر کیمپ 2، پھر کیمپ 3 اینڈ پھر کیمپ 4۔ جب آپ کیمپ 4 کراس کریں گے تو پھر بوٹل نیک آئیں گے، اسے ڈیتھ زون کہا جاتا ہے۔ پھر ڈیتھ زون کے بعد کیا ہوتا ہے، K2 سر ہوتے ہیں۔ تو اکثر ماؤنٹینر کیا کرتے ہیں، اکثر ماؤنٹینر بیس کیمپ سے وہ پہلا دن کیا کرتا ہے، ڈائریکٹ ہی K2 سبمٹ کرنا، یہ تو امپاسبل بات ہے، کیونکہ وہاں پہ آکسیجن بھی آپ کو مطلب کاسٹر نہیں رہتے ہیں۔ تو آپ کو نا سب سے پہلے ماؤنٹینر کیا کرتا ہے، بیس کیمپ پہ ریسٹ کرنے کے بعد اگلا دن وہ صبح کیمپ 1 کی طرف نکلتے ہیں، کیمپ 1 کی طرف۔ جب کیمپ 1 پہ وہ پہنچ جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، ان کا آکسیجن لیول برقرار نہیں رہتا، پھر وہ اسی دن کیا ہوتا ہے، پھر بیس کیمپ پہ وہ واپس آتے ہیں، پھر بیس کیمپ پہ، کیونکہ وہ اپنے مطلب باڈی کی آکسیجن کو اور باڈی کی ٹمپریچر کو اس ٹمپریچر پر برقرار کرنے کے لیے جو K2 سبمٹ کرنا، یعنی ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے، یعنی موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے کہ K2 سبمٹ کرنا۔ پھر اگلا دن کیا کرتا ہے، وہ کیمپ 1 سے کیمپ 2، بیس کیمپ سے کیمپ 2 کراس کرتے ہیں۔ 2 کراس کرنے کے بعد وہ کیمپ 1 کی طرف واپس آتے ہیں، کیمپ 1 کی طرف، کیونکہ وہاں پہ ٹمپریچر ہوتا ہے، آگے آپ بڑھتے جائیں گے، ٹمپریچر بڑھتے جائیں گے۔ مثال کے طور پر سردیوں کی اگر ہم بات کریں تو علی ستپارہ کی اگر ہم ابھی بات کر رہے ہیں تو جب وہ کیمپ 2 پہ سردیوں میں جائے تو
تقریباً -30 تک ان کا ٹمپریچر ہے، یعنی کیمپ 2 تک۔ پھر وہ کیا کرتا ہے رات کو پھر کیمپ 1 واپس آتے ہیں، پھر اگلا دن وہ کیا کرتا ہے کیمپ 3 تک چلا جاتا ہے، پھر رات سٹے کیمپ 3 پہ نہیں کرتا ہے، رات سٹے کیمپ 2 پہ کرتا ہے۔ اسی طرح جب وہ کیمپ 4 پہ پہنچتا ہے تو پھر کیمپ 4 سے رات سٹے کیمپ 3 پر کرتا ہے۔ اسی طرح وہ K2 سبمٹ کرتی ہے، یعنی K2 سبمٹ کرنا یعنی نیشنل ہیرو کہا جاتا ہے۔ تو ظاہر بات ہے نیشنل ہیرو آرام سے تو نہیں بنتے، ان کو تھوڑا مطلب ایفرٹ کرنا پڑتا ہے۔ جب کیمپ 4 پہ پہنچتا ہے تو رات وہاں سٹے کرنے کے بعد انسان کا اصل امتحان وہاں سے شروع ہو جاتا ہے۔ پھر وہاں سے آپ کیمپ جب 4 کراس کریں گے، جب کیمپ 4 کہاں پہ ہے 8200 پہ کیمپ 4 آ جاتا ہے، 8200 میٹر پہ آپ کیا ہوتا ہے کیمپ 4 آ جاتا ہے۔ جب کیمپ 4 کراس کرتا ہے، جب علی ستپارہ اور ان کے ساتھی جب کوہ پیما جب اس نے کیمپ 4 سے سٹارٹ کیا تو اس کا بیٹے ساجد علی کو، آپ نے وہ سٹوری تو سنا ہوگا کہ اس کو تھوڑا آکسیجن صحیح نہیں ہوتا، انسان کو وہاں پہ مطلب جو کوٹ پہنتا ہے جیکٹ پہنتے وہ جیکٹ اس کو ٹمپریچر دیتا ہے کیونکہ وہاں کے سردی سے بچنے کے لیے۔ اس کے پاس کوئی آکسیجن کے مسئلے کی وجہ سے اس کو واپس بھیج دیا اس کے باپ نے، علی ستپارہ نے ساجد ستپارہ کو، لیکن ان لوگوں نے آگے اپنا سفر رواں دعویٰ کیا۔ جب بوٹل نیک پہنچتا ہے، بوٹل نیک یہ آتے ہیں 8211 پہ، 8211 پہ بوٹل نیک آ جاتا ہے، اسے ڈیتھ زون کہا جاتا ہے، یعنی وہاں سے اگر انسان کی معمولی سی غلطی جان لیوا ثابت ہو جاتا ہے۔ اور وہاں کا ٹمپریچر کیا بات سردیوں میں -65 یعنی اس کا مطلب ہے فروزن، یعنی بالکل سکڑ جاتا ہے انسان، اگر ہاتھ مطلب دستانے پہ نہیں ہو تو ہاتھ فروزن ہو جاتا ہے۔ پھر ان لوگوں نے جب ڈیتھ زون پہ پہنچا، پھر وہاں سے ہمارے ہیرو غائب ہو گئے۔ ابھی تک تو ان کا ایک بیان آ رہا ہے کہ ان کے ایک دوست کی وہ ایک غار میں رہ سکتے ہیں 5 دن، لیکن ابھی اس وقت بس ہم بھی معجزے کے منتظر ہیں۔ جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم موبائل میں یہ ڈھونڈتے ہیں کہ کیا کچھ نئی خبر ہمارے لیے آیا ہے، لیکن بڑی مشکل سے پھر ہمیں ڈھونڈ کے خبر بھی نہیں ملتا ہے کہ ان کے بارے میں۔ لیکن آج میں پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے ڈیتھ زون کے بعد آپ K2 سبمٹ کرتا ہے، K2 پھر 8611 پہ -70 تک چلا جاتا ہے، اور اس کے لیکن ہمارے پاک فوج کو سلام، انہوں نے ایک ریسکیو آپریشن بھی کی، لیکن جو ہیلی کاپٹر جاتے ہیں نا، وہ ہیلی کاپٹر کہاں پہ جاتے ہیں 7000 تک جاتے ہیں، 7000 سے آگے نہیں جا سکتے، لیکن انفارچونیٹلی علی ستپارہ اور ان کے ساتھی 8200 سے اس مقام سے غائب ہے، لیکن وہاں پہ ہیلی کاپٹر بھی نہ جا سکتا، لیکن ایک جیٹ طیارے کی وجہ سے آرمی نے ایک آپریشن کا فیصلہ کیا ہے، تو ہمیں امید ہے انشاءاللہ مل جائے۔ لیکن آج ایک بندے کا نذیر نام کا ایک بندے کا رپورٹ آیا ہے، اور اس نے ایک انٹرویو دیا ہے کہ وہ ایک امپلائی تھا علی ستپارہ۔ تو میں ان کو جواب دیتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ اگر وہ امپلائی ہوتا تو اس وقت دنیا میں 8000 بلند ترین میٹر 14 یعنی 14 ماؤنٹین اس وقت دنیا میں ہے، لیکن علی ستپارہ نے 14 میں سے 8 ماؤنٹین اس نے کیا کیا ہے سبمٹ کیا ہے۔ کیا امپلائی ایسا کرتا ہے؟ کیا جو چلی اور آئس لینڈ کے وہ ان کا ساتھی تھا لیکن ان کا امپلائی نہیں تھا؟ لیکن ہاں میں یہ جب اس نے اپنا انیشیل اس نے امپلائی سے گارڈ مطلب جو فورن آتے ہیں ان کی گارڈ سے تو اس نے سٹارٹ کیا تھا، لیکن آہستہ آہستہ وہ ایک ماؤنٹین کیا وہ امپلائی ہوتے ہوئے ماؤنٹ ایورسٹ سبمٹ کرنا ایک امپلائی کے لیے بس کی بات ہے کیا؟ ارے آج پورا پاکستان نہیں اسپیشلی پورا دنیا ان کو سلام کرتا ہے، وہ ہیرو مانتے اس کو، لیکن نذیر صاحب آپ اس کو امپلائی کہتے ہیں، وہ ہمارا قومی ہیرو جس کو آپ امپلائی کہہ رہے ہیں۔ ارے اس نے 14 میں سے یعنی 8 ماؤنٹین کو سبمٹ کرنا، یہ ماؤنٹینرس نہ ہو تو کلائمبنگ اگر وہ نہیں ہو تو پھر وہ کیا ہے؟ ہمارا قومی ہیرو تھا اور قومی ہیرو ہے۔ 2008 میں اس نے ماؤنٹ ایورسٹ کو سبمٹ کیا، کیا وہ امپلائی تھا اس وقت؟ کیا وہ امپلائی تھا؟ نہیں، بالکل نہیں، وہ ہمارا قومی ہیرو ہے، اور قومی ہیرو اس کے نام اگر
ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی معجزہ دکھا کر ان کو واپس کر دے. ان کے فیملی ان کو ترس رہے ہوں گے دیکھنے کو, اور ہم بھی اسپیشلی گلگت بلتستان اور پاکستان کے لوگ دیکھنے کو ترس رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ آپ معجزہ دکھا دیں ہمیں, ان کو واپس بھیج دیں. لیکن K2 سبمٹ کرنا ہر انسان کے بس کی بات نہیں, امپلائی کی بس کی بات نہیں. تو آپ اس طرح کے بیان دے کر گلگت بلتستان بلکہ پاکستان کے عوام کی دل آزاری نہیں کریں. آپ ڈی ویلیویشن کرنے کی کوشش تو ضرور کر رہے ہوں گے اپنی جگہ سے, آپ اپنی آپ کو تھوڑا ایفیشنسی دکھانے کی کوشش ضرور کر رہے ہوں گے, مگر علی سدپارہ اور اس کے بیٹے نے پاکستان کے سر بلند کرنے کی کوشش کی تھی. پاکستان حد تک کہ اس کو کشمیریوں کے نام پہ ڈیڈیکیٹ کرنے کی کوشش کی. 10 دسمبر کو ان لوگوں نے گھر سے نکلا تھا, مگر انفارچونیٹلی وہ واپس نہیں پہنچ سکے. تو ہر کوئی یعنی سوشل میڈیا پہ اسی کے نام سے ہی چل رہے ہیں. تو کل میں نے ایک سانگ بھی اپلوڈ کیا تھا اس کے نام کا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کوئی معجزہ دکھا کر ان کو واپس کر دیں. ہمارا قومی ہیرو ہے اور ہمارے قومی اثاثہ ہے, اسپیشلی پاکستان کے قومی اثاثہ ہے. پاکستان کے نام بلند کرنے میں ان لوگوں نے اتنی محنت کی, اتنا ایفرٹ کی. تو انشاءاللہ وہ واپس بھی پہنچیں گے اور ہمارے ساتھ وہ ضرور آئیں گے. اور سعیدین ولاگ کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ میرا ہر ویڈیو آپ لوگوں کے پاس آ جائے. بہت بہت شکریہ.